یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تأمل نہیں ہے کہ میں آپ سب کی طرح اولاً تو مسلمان ہوں، جیسے آپ سب امت مسلمہ کا ہر فرد اولاً مسلمان، سماکم المسلمین، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا ٹائٹل ہے، اولاً ہم سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جب عقیدے کی شناخت کرتے ہیں تو کوئی تأمل نہیں ہے مجھے اس بات کو علل اعلان کہنے میں کہ میں اعتقاداً اور مسلکاً اہل السنت والجماعت ہوں۔ یہ امر کبھی نہ چھپایا ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے۔ میرا تعلق سواد اعظم اہل السنت والجماعت سے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی عقیدہ و مسلک پہ میری موت آئے۔ ثانیاً، مذہباً فقہی مذہب کے اعتبار سے میں حنفی ہوں۔ امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر اس کے ساتھ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یعنی باقی ائمہ فقہ جو ہیں تین، ان کا بھی خوشہ چین عقیدت مند اور ان سے رشتہ غلامی رکھنے والا ہوں اور اکتساب فیض کرنے والا ہوں، چونکہ وہ چاروں اہل السنہ والجماعت کے متفقہ امام ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تقسیم آتی ہے اہل السنت والجماعت میں اصول الدین اور اصول عقیدہ کے اعتبار سے۔ اصول عقائد کے باب میں اور اصول الدین کے باب میں یا علم الکلام کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تقسیم آتی ہے، دو سکولز کہلاتے ہیں، ایک اشاعرہ اور ایک ماتوریدیہ۔ میں ماتوریدی اور اشعری دونوں جو مکاتب اور دونوں مذاہب ہیں اصول الدین کے اور اصول عقائد کے، دونوں کا قائل ہوں اور دونوں کا پیروکار ہوں۔ ماتوریدی اور اشعری کا جامع ہوں، جمع کرتا ہوں جہاں دونوں کا اتفاق ہو، جہاں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی یا ائمہ ماتوریدیہ اور ائمہ اشعریہ کا بعض مسائل میں اور اس کی شرح اور تفصیل میں اختلاف ہو، اس اختلاف میں میں پھر ماتوریدی مذہب کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بر صغیر پاک و ہند میں سب کا اکابر کا اصاغر کا یہ طریق ہے، جہاں ان کا اختلاف ہو تو پھر میری ترجیح ماتوریدی تشریح کی ہوتی۔ طریقتاً میں قادری ہوں، حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں، اور میرے شیخ طریقت اور میرے آقائے نعمت حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے زیر سایہ اعتکاف ہو رہا ہے، اور میں آج کی مجلس کا آغاز بھی انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو طریقتاً قادری ہوں، مگر تمام سلاسل کے مشائخ اور طرق اور سلاسل کے جتنے اولیاء اور مشائخ و صوفیاء، سب کا خوشہ چین، سب کا نیاز مند اور سب سے اکتساب فیض کرنے والا ہوں۔ جمیع اولیاء و صالحین، خواہ وہ طریقہ قادریہ کے علاوہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسلک ہوں، طریقتاً سلسلہ چشتیہ سے، اور ویسے ہم حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں رہنے والے اور آپ کی شناخت رکھنے والے غلاموں میں ہیں۔ خواہ وہ طریقہ نقش بندیہ ہو، حضور شاہ نقش بند مجدد الفسانی دونوں ہستیوں کے، ان کا بھی خوشہ چین ہو، خواہ وہ طریقہ شاذلیہ ہو، امام ابو الحسن شاذلی، خواہ وہ طریقہ رفاعیہ ہو، سید احمد الرفاعی الکبیر، خواہ وہ طریقہ سہروردیہ ہو، امام شہاب الدین سہروردی،
اور علاوہ ان کے جتنے بھی طرق ہوئے صوفیاء کے، میں سب کا خوشہ چین ہوں۔ اور پھر وہ اولیاء خاص طور پہ مشرباً ہر وقت میں روحانی طور پہ ان کی قربت میں اور ان کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ ذہنی روحانی طور پہ حاضر رہوں اور تعلق استوار رکھوں، جو طرق و سلاسل وجود میں آنے سے قبل سلف صالحین میں تھے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی اور حضرت بشر حافی اور حضرت ذوالنون مصری اور سری سقطی اور معروف کرخی، یہ سب اکابر اولیاء، تمام سلاسل جا کے انہی اولیاء کرام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے آنے والی باتیں وہ اس مسلک و مشرب کے مطابق، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عقیدے میں نہ کوئی اصل کا اضافہ کرتا ہوں نہ فرع کو، نہ یہ میرا حق ہے، نہ اپنے لیے شرعن جائز سمجھتا ہوں، نہ کسی اور کے لیے جائز ہے، اصل کتاب و سنت ہے۔ اور پھر پیروکار ہوں ان ائمہ کا جن کا میں نے ذکر کیا، ائمہ اہل سنت، ماتریدیہ، اشاعرہ، محدثین، فقہا، مجتہدین، وہ اکابر ائمہ اور اسلاف جنہوں نے وضع کیے اصول دین، اصول عقائد، اصول تصوف، اصول فقہ، اصول معرفت۔ ہم ان میں سے کسی سے کٹتے نہیں ہیں۔